اتنے سنگ دل ہیں کہ رسمیں حیا یاد نہیں۔ مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں۔ کتنے بیٹھے ہیں ہم، آنکھوں میں آنسو ہیں، کیوں؟ امام شافعی سے سوال کیا، بیٹا تم نے مجھے سوال کر لینا۔ امام مالک وہ جنہوں نے 40 سال مصلی رسول کی خدمت کی، مسجد نبوی میں امامت، اور ایک زندگی میں حج کرنے گئے تو دعا کر کے نکلے، اللہ مکہ میں مجھے موت نہ آئے، مجھے موت آئے تو بلد رسول میں آئے، مدینہ تو رسول میں آئے، مدینہ طیبہ میں موت آئے۔ یہ وہی امام مالک ہیں جس کی داڑھی تک نوچ لی گئی، پر لوگوں کو کہنا پڑ گیا کہ میں امام مالک ہوں، مجھے پہچانوں میں کون؟ لوگوں نے گدھے پہ بٹھا دیا اور کہنے لگے بیٹا تم نے مجھ سے سوال کر لینا تھا۔ کہتے جی میری ماں نے دعا کی تھی کہ میرے شافعی کو اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آج یہ مدارس کے طلباء کو دیکھ کر خوف آتا ہے کہ تم نے کیا دین سیکھا، کیا حاصل کرنا ہے۔ جس مدرسے میں اے سی نہیں ہم اس میں پڑھتے ہی نہیں، جس مدرسے میں کلین نہیں بچھے ہم کہتے ہیں یہ مدرسہ ہی نہیں، جہاں جنریٹر کا انتظام نہیں ہم پڑھتے ہی نہیں، یہاں جنریٹر نہیں، جس مدرسے میں گوشت اور اچھا کھانا نہیں ہم کہتے ہیں ادھر کھانا نہیں۔ تو جنہوں نے دین سیکھا ہے، ہم نے تو مدارس والوں نے بچوں کو کیا دیا ہے، یونیفارم بھی دیا ہے، اے سی بھی دیا ہے، کھٹیں بھی دی ہے، کلین بھی دیا ہے، یہ پتھر بھی دیا ہے، یہ کتنے لوازمات دیے ہیں، پھر بھی بچے نہیں پڑھتے۔ مگر جنہوں نے دین سیکھا کون تھے؟ حضرت عبد المنان وزیر آبادی وزیر آباد سے اٹھے، نبی نے امام ہے۔ یہ کون عبد المنان ہے؟ یہ علامہ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں، یہ سید داؤد غزنی کے بھی استاد ہیں، یہ مولانا اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ گجرانوالے والے شیخ الحدیث ان کے بھی استاد ہیں، یہ علامہ محمد گوندلوی محدث پاکستان ان کے بھی استاد نبینے ہیں۔ یہ دیکھ لیں نبینہ امام کیسے اس جگہ پہ پہنچا۔ دلی چلے گئے شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جنہوں نے 80,000 عالم کو صحیح بخاری پڑھائی، ان کے پاس جا کر کہتے ہیں شیخ صاحب مجھے دین اسلام پڑھا دیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ نے کہا کہ قرآن کی طرف آ جاؤ۔ کہنے لگے نبی نے بچے یہاں راشن کم ہے، بچے زیادہ ہیں اس لیے ہاؤس فل ہو گئے ہیں، لکھ کر لگا دیا کہ داخلہ فارم بند ہے۔ تو وہ نبینہ بچہ اپنے بابا کو بولتا ہے بابا شیخ صاحب سے میری بات کرائیں، شاہ صاحب سے بات کرائیں، کر لو میرے بچے۔ یعنی شاہ جی میں اپنے گھر سے ایک پیالہ لے کر آؤں گا، ان سے طالب علموں کو کہنا گلی سڑی روٹیوں کے ٹکڑے جو تم پھینکتے ہوئے ایک جگہ پہ کٹھے کر دینا، اور میں یہاں سے شوربہ بھی نہیں لوں گا، روٹی نہیں لوں گا، وہ بچے ٹکڑے رات کو پانی میں بھگو لوں گا اور صبح اٹھ کر کھا لوں گا، اس کے بدلے صرف تم مجھے حدیث رسول سکھا دو، پیغمبر کا دین یاد کرا۔ دین سیکھنے لگ گئے، قرآن حفظ کر لیا، مفسر قرآن بن گئے، حدیث حفظ کر لی، لاکھوں حدیثیں محدث بن گئے۔ ایک دن شاگردوں نے کہا کلاس فیلوں نے کہ آپ تو سینئر ترین اس مدرسے کے طالب علم، ذہین ترین، کھا لیا کرو کھانا۔ کہتے ہیں لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں جس کا وعدہ نہیں۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ کہتے ہیں ان اللہ لا یحب الخائنین، میں نے وعدہ دیا ہے کہ میں طالب علموں کا راشن نہیں کھاؤں گا، پانی کا وعدہ کیا ہے، تو میں ٹکڑوں پہ دین سیکھوں گا۔ دین سیکھ کے وزیر آباد آ گئے، یہاں جامعہ منانیہ مسجد ہے نا، ابراہیم محمدی صاحب ادھر جمعہ پڑھاتے ہیں، ادھر آ۔ ایک دن خط آیا دلی سے، عبد المنان میں نے سنا ہے، یہ آج کے استاد ہیں جو شاگردوں سے حسد کرتے ہیں، جو شاگرد استادوں سے حسد کرتے ہیں، وہ بڑے استادوں کی بات کر رہا ہوں جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ کہنے لگے بیٹا عبد المنان میں نے سنا ہے تمہیں لوگ مارتے ہیں
اور تمہارا خیال بھی نہیں رکھتے، جیب خرچ بھی پورا نہیں دیتے، تو آپ دلی آ جائیں، یہاں بچوں کو پڑھائیں، خرچ بھی ملے گا، بڑا کچھ ملے۔ شاگرد سے کہا لکھو خط۔ کیا لکھایا؟ شیخ صاحب اگر آپ استاد بن کے حکم دے رہے تو میں سر کے بل آنے کے لیے تیار ہوں، اگر میری علم میں مادر علمی کو میری ضرورت ہے تو میں سر کے بل آنے کے لیے تیار ہوں، تو اگر میرے معاش کی فکر ہے، روزی کی، تو ایک خط اور لکھنا پڑے گا، کس پیغمبر نے دنیا کے لیے ہجرت کی؟ یہ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کا کردار تھا، ان کی زندگی تھی۔ یہ اتنی بڑی شخصیات ہیرے تراشنے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ یہ جوہری کے میں نے اس لیے واقعہ سنایا ہے کہ یہ جوہری کہلانا کچھ اور ہوتا ہے اور ہیرے تراش کر امت کو دینا یہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ہیرے تراشے کہاں سے تراشیں؟ یہ عبد المنان وزیر آبادی صاحب نے کہا آج آپ جس مسجد میں خطیب ہوں دوسری مسجد والے ذرا زیادہ وظیفہ کر دے تو ہم مسجد چھوڑ دیتے۔ اللہ میں بھی بچائے، سبھی کو بچائے، مجھے بھی بچائے اس فیل سے۔ کہنے لگے دنیا کے لیے کس نے ہجرت کی؟ وہی عبد المنان صاحب جب یہ خط پڑھا شیخ الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، جنہوں نے مرزیت پہ سب سے پہلے فتوے پہ کفر کے سین کیے تھے، یہ وہ شاہ صاحب کہنے لگے جب شاگرد بیٹھے ہوئے تو وہ خط پڑھا نا، تو کہنے لگے میرے اللہ نے اگر قیامت کو پوچھا دنیا میں کیوں چھوڑ کر آئے تو میں کہوں گا میں عبد المنان جیسا شاگرد چھوڑ کر آیا۔ آپ کو کہہ سکتا ہے یہ کیسا ان کا انمول کردار تھا لوگوں کا۔ بات سوال کی آ رہی تھی تو مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے گئے نا دلی، تو شیخ صاحب کو دیکھا کہ وہ ایک کلیوں کا کام کر رہے ہیں، سید نذیر حسین دہلوی، تو ان کو پوچھنے لگے کہ بزرگوں یہاں میاں صاحب کا مدرسہ ہے سید نذیر حسین دہلوی، تو کہنے لگے آپ بچے میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، وہ بھی سید وہ بھی سید۔ تو جب بزرگوں نے وہ سامان اٹھایا نا کلی بن کے، تو دروازے کے پاس جا کے کہتے یہ میاں نذیر حسین کا درس ہے، تو بچے تم اندر چلے جاؤ۔ تو کہنے لگے بزرگوں یہ پیسے لے لو، کہتے نہیں میں نے تم سے پیسے نہیں لینے، کہتے کیوں نہیں لینے؟ بھئی تمہارے پاؤں کے نیچے تو فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، تو میں نے آپ سے کیا پیسے لیے؟ تو صبح جب ہوئی نا تو وہ شیخ صاحب سے ملاقات بھی ہونی تھی کہ داخلہ ملنا تھا، تو کہنے لگے بزرگوں آپ تو رات والے بزرگ نہیں ہیں۔ کہنے لگے آپ بھول رہے ہیں، میں وہ رات والا نہیں، وہ آپ کو بھلے کا لگاؤ، نہیں آپ وہی کلیوں کا کام کرتے ہیں۔ تو لگ میں جا کر کہتے ہاں میں وہی کلی ہوں۔ تو کہتے یہ کیا کام کرتے ہیں؟ ادھر پڑھاتے ہیں ادھر کلیوں کا کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ادھر مجھے اللہ رسول کے مہمان ملنے آتے ہیں، میرے پاس پڑھتے ہیں، میں صبح ان کو پڑھاتا ہوں، رات ان کی ضروریات کے لیے کلیوں کا کام کرتا ہوں، جو پیسے ملتے ہیں صبح ان پہ خرچ کر دیتا ہوں، اللہ یہ میری مہمان نوازی قبول کر۔ یہ تھا ان لوگوں کا کردار کہ آج سندھ میں دین پہنچا ہے۔ یہ شاہ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہیرے صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں قدر کرنا آتا زندگی میں نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کی زندگی میں قدر کریں تاکہ ان سے اللہ دین کا اور زیادہ کام لیں۔ ہم ان کے مرنے کے بعد ان کی تعریفیں کرتے ہیں، زندگی میں بازو بن جائیں تو دین ڈبل پھیٹ جائے۔ جن سے اللہ دین کا کام لے رہا ہوں اس کی معاونت نصرت کرنی چاہیے، اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ آج کتنے بیٹھے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ غصہ نہ کرنا۔ کبھی ہم نے مدرسے میں پوچھا ہے کہ استاد سے کہ آپ کی کلاس میں 15 طالب علم ہیں، ان میں یتیم کتنے؟ اور ان یتیموں کے لیے میں برانڈ کا جوتا لے کر آیا ہوں، برانڈ کی جیکٹ لے کر آیا ہوں، نیا پھل آیا ہے لے کر آیا ہوں، اور اس کے لیے اچھی نوکری کا میں نے انتظام کر دیا ہے، یہ پارٹ ٹائم اس کے پاس کام کر لے کرے، صبح کو پڑھ لے کرے، اس کا مستقبل اچھا بن جائے۔ کبھی ہم نے کیا یہ کام؟
رسول اللہ کے مہمان ہیں تو نیا پھل آتا ہے گھر میں، تو ہم نے کبھی مدرسے میں نہیں پہنچایا کہ وہاں اللہ رسول کے مہمان پڑھ رہے۔ تو وہ شیخ صاحب 80,000 کو عالم نے دین کو دین پڑھایا اور رات کو کلیوں کا کام کرتے۔ دین ایسے پھیلا تھا، ہمارے تک دین ایسے پہنچا۔ شیخ الکل فی الکل یہ لفظ ایسے نہیں مل جاتا، یہ کیسے لقب ملا؟ تو وہی امام شافعی جب رستے میں جیب کٹ گئی، یہاں سے بات چلی تھی نا، تو کسی سے سوال نہ کیا، تو کسی نے ترس کھایا کہ یار یہ بندہ کشتی میں بیٹھا ہوا کچھ مانگ بھی نہیں رہا، بھوک بھی لگی، ہم کھانے لگے۔ انہوں نے بولا یہ تم بھی کھا۔ ایک روٹی ملی، 2 ملی، 3 ملی، ایک برکی، ایک نوالا لیا، دوسرا نوالا لیا، تیسرا لیا، سفر ختم ہو گیا، منزل پہ پہنچے۔ آگے سے امام احمد کہتے ہیں بیٹی آج میرے گھر میں امام شافعی آ رہے ہیں۔ تو بیٹی بھی بڑی تجسس والی کہ آج میں دیکھوں گی اس ہستی کو جس کے لیے میرا بابا تہجد میں دعا کرتا ہے۔ ہم نے کبھی کسی کے لیے تہجد میں دعا کی کہ اللہ اس عالم کی عمر میں برکت ڈال دے، اے اللہ اس عالم دین کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ امام شافعی جب آئے تو کھانا رکھا ان کے آگے، مغرب کے بعد کھانا رکھا، ضرورت سے زیادہ کھانا کھایا۔ بیٹی دیکھ رہی تھی کہ دیکھوں گی کہ اللہ والوں کی خوراک کیسی ہوتی۔ تو ایک عالم کی بیٹی تھی تو حدیث بھی سنی تھی، پڑھی بھی تھی کہ اللہ والے کی خوراک بھوک رکھ کے ہوتی ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ کھائی تو کہتی ان کی تو خوراک بہت۔ عشاء کی اذان بغداد کی جامع مسجد میں ہو گئی، ادھر جا کے نماز پڑھی، واپس آئے تو لوٹا مسلح ان کے پاس رکھ دیا کہ اللہ والوں کی راتیں کچھ دیر قیام میں ہوتی۔ لیٹ گئے، چوں لیٹے چوں لیٹے چوں لیٹے، حضرت صبح فجر کی اذان ہوگی، الصلاۃ خیر من